بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے آج کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ میری ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ سب سے پہلے ڈومیسٹک ورکر کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ گھریلو ملازمین کی بھرتی کرنے والی کئی ایجنسیوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ اپنے دفاتر بند کر دیں گی اور 2 ہفتوں کے اندر اپنے لائسنس وزارت تجارت کو دے دیں گی اگر وزارت تجارت گھریلو ملازمین کی بھرتی کی فیس 890 دینار باشمول سفر اور PCR ٹیسٹ کی فیس کے سے زیادہ مقرر کرنے پر اصرار کرتی رہی تو اس بات کا انکشاف پیر کو کوسٹا ڈیل سیول ہوٹل میں محنت کی منڈی میں گھریلو ملازمین کی بھرتی کی لاگت کا تعین کرنے کے لیے وزارت تجارت کے فیصلے کے منفی اثرات پر منعقدہ ایک پریس کانفرنس کے دوران ہوا، جس میں ان اثرات کی تفصیلی طور پر وضاحت کی گئی ہے۔ دن بدن دفاتر کے کام سے وابستہ سرکاری ادارے اپنی جہت کو ثابت کرتے ہیں جو گزشتہ 3 سالوں کے دوران دفاتر اور کمپنیوں کی طرف سے تجربے کی گئی تلخ حقیقت سے واپسی کے نتیجے پر پہنچ چکے ہیں۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے مزید کہا ہے کہ بھرتی کے دفاتر کو کورونا کے دوران شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے اور کسی بھی سرکاری ادارے نے ان کی مالی مدد نہیں کی ہے۔ اگر کویت گورنمنٹ نے گھریلو مزدوروں کی بھرتی کی فیس میں کمی نہ کی تو ہم اپنے دفاتر کو بند کر دیں گے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت میونسپلٹی کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر احمد المنفوی نے 1 اپریل 2022 سے 31 مارچ 2023 تک وزرائے کونسل کی طرف سے وقتاً فوقتاً جاری کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کی قرارداد پیش کی ہے۔ ایک مقامی عربی اخبار کے مطابق کمیٹی کی قیادت شہری اور ساختی منصوبہ بندی کی ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کریں گے۔ المنفوی نے کمیٹی کی ذمہ داریوں کو درج کیا ہے کہ بلدیہ کو وزرائے کونسل سے موصول ہونے والی تمام درخواستوں اور خطوط کی پیروی کرنا، جلد سے جلد ضروری جوابات تیار کرنا، بلدیہ کے اندر اور باہر تمام احکام اور محکموں کے ساتھ ہم آہنگی اور پیروی کرنا، اس بات کو یقینی بنانا کہ جواب کی فوری طور پر تیاری اور وزرائے کونسل کے جاری کردہ فیصلوں اور سفارشات پر عمل درآمد کرنا شامل ہے۔ دوسری جانب انجمن المنفوی نے گزشتہ روز رائی کے علاقے میں واقع ٹینٹ مارکیٹ میں لگنے والی آگ کے بارے میں فیکٹ فنڈنگ کمیٹی تشکیل دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ رائی کے علاقے میں ٹینٹ مارکیٹ میں آگ لگنے کی روشنی میں براہ کرم ایک غیر جانبدار فیکٹ فنڈنگ کمیٹی تشکیل دیں جو آگ لگنے کی وجوہات پر بات چیت کرے، متعلقہ حکام کی جانب سے اس واقعے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کا تعین کرے، ذمہ داروں کو تلاش کرے اور غفلت برتنے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں۔ المنفوی نے مجرم کی شناخت کی اہمیت پر زور دیا اور شہریوں اور رہائشیوں اور ان کی املاک کی حفاظت کے لیے مستقبل میں لگنے والی آگ کو روکنے اور ایسے واقعات کو محدود کرنے کے لیے نئے طریقے واضح کرنے پر زور دیا ہے۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کویت کی تعمیرات عامہ کے مطابق 30 اپریل 2022 تک کویت بین الاقوامی ہوائی اڈے کے منصوبے T2 پر کام 61.8% مکمل ہو چکا ہے۔ پبلک ورکس اتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق یہ کویت کے سب سے بڑے ترقیاتی منصوبوں میں سے ایک ہے جس کا کل رقبہ 1,80,000 مربع میٹر ہے۔ سالانہ 25 ملین مسافروں کی سفر کرنے کی گنجائش ہے۔ عمارت میں 51 جہازوں کی جگہ اور تعمیراتی عمل میں ماحول دوست مواد کا استعمال کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس منصوبے میں سولر سیلز کا استعمال کیا گیا اور اس میں مرکزی عمارت سے منسلک 2 ٹرانزٹ ہوٹل، فاسٹ اور بزنس کلاس ریسٹ رومز، ایک VIP ریسیپشن ہال، ایک سینٹرل پاور اسٹیشن کی عمارت اور ایک واٹر ٹینک کی عمارت شامل ہے، جس پر تیزی کے ساتھ کام جاری ہے جو جلد ہی مکمل کر دیا جائے گا۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کویت میں بیٹی کی لاش چھپا کر رکھنے والی کویتی خاتون کو عدالت نے سزا سنا دی ہے۔ فوجداری عدالت نے ایک کویتی خاتون کو سالمیہ کے علاقے میں اپنی بیٹی کو اپارٹمنٹ کے باتھ روم میں بند کر کے اسے قتل کرنے اور 5 سال تک لاش وہیں پر رکھنے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق عدالتی سیشنوں کے دوران جج نے خاتون کے خلاف لگائے گئے 3 الزامات پر روشنی ڈالی جن میں جان بوجھ کر اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کرنے سے انکار، بیٹی کو حراست میں رکھنا اور مرنے والوں کی تقدس کو پامال کرنا شامل ہے، جس پر ملزمہ نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات سے انکار کر دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو فرش پر دیکھا اور اس کا چہرہ ہلکا پیلا تھا جس سے اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی مر چکی ہے۔ تاہم اس کا مزید کہنا تھا کہ وہ کسی کو اطلاع دینے سے ڈرتی تھی۔ اس دوران ملزم کے ایک بیٹے نے گواہی دی تھی کہ اس کی ماں اسے بتاتی تھی کہ اس کی بہن کو باہر جانے سے روکنے کے لیے اسے گھر کے کمرے میں بند کر دیا گیا ہے۔ اس نے وضاحت کی ہے کہ اس نے ایک دن اپنی ماں کو دھمکی دی تھی کہ وہ اکیلے کسی دوسرے اپارٹمنٹ میں رہے گا اور اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس وقت اس کی ماں نے اسے بتایا کہ اس کی بہن کی موت ہو چکی ہے اور اس کی لاش گھر میں ہی ہے، جس پر ملزمہ کے بیٹے نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی تھی۔